الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے آپ رہنمائی اور رحمت ہیں۔ آپ کے نقش قدم پہ چل کے ہی دنیا کامیابی کامرانی کے زینے طے کر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو نظام کے طور پہ لے کے آئیں تاکہ یہاں پہ کرپشن نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور کی زندگی سے ہر پہلو معلوم و معروف ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خصوصیت نہیں ہے کہ وہ میں نہایت مستند ذرائع سے پہنچی ہے، بلکہ اس کا یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس پہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کی اتنی تفصیلات ملتی ہیں جو تاریخ کسی دوسرے شخص کی زندگی کے بارے میں نہیں ملتی۔ آپ کا خاندان کیسا تھا، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسے تھی، آپ کو نبوت کو کس طرح ملی، آپ پہ وحی کیسے نازل ہوئی تھی، آپ نے اسلام کی دعوت کس طریقے سے پھیلائی، مخالفتوں اور مزاحمتوں کا مقابلہ کس طرح کیا، اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی، اپنے گھر میں آپ کس طرح رہتے تھے، اپنی بیویوں اور بچوں سے آپ کا برتاؤ کیسا تھا، اپنے دوستوں اور دشمنوں سے آپ کا معاملہ کیسا تھا، کس اخلاق کی تعلیم آپ دیتے تھے، آپ کا اپنا اخلاق کیسا تھا، کس چیز کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کام سے آپ نے منع کیا، کس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے دیکھا اور منع نہ کیا، اور کسی چیز کو آپ نے ہوتے دیکھا اور منع فرمایا۔ یہ سب کچھ ذرا سی تفصیلات کے ساتھ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کی ایک فوجی جنرل بھی تھے، آپ کی قیادت میں جتنی لڑائیاں ہوئیں ان سب کا مفصل حال ہمیں ملتا ہے۔ آپ ایک حاکم بھی تھے، آپ ایک حکومت کے تمام حالات ہمیں ملتے ہیں، آپ ایک جج بھی تھے اور آپ کے سامنے پیش ہونے والے مقدمات کی پوری روداتیں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں آپ نے کیا فیصلہ فرمایا۔ آپ بازاروں میں بھی نکلتے تھے اور دیکھتے تھے لوگ خرید و فروخت کے معاملات کس طرح کرتے ہیں، جس کام کو غلط ہوتے دیکھتے اسے منع فرماتے، اور جو کام صحیح ہوتے دیکھا اس کو توثیق فرماتے تھے۔ غیر زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی ہدایت نہ دی ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم کسی بیجا تعصب کے بغیر پورے علم و یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اور پیشوان مذاہب میں صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی طرف نوع انسانی ہدایت و رہنمائی کے لیے رجوع کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کی پیش کی ہوئی کتاب اپنے الفاظ میں محفوظ ہے۔ آپ کی سیرت ان تمام ضروری تفاصیلات کے ساتھ ہدایت کے لیے درکار ہے، نہایت مستند معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کی سیرت پاک ہمیں کیا پیغام اور کیا ہدایت دیتی ہے۔ حضور کا پیغام تمام انسانوں کے لیے اولین جو چیز آپ کی دعوت میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رنگ و نسل اور زبان و وطن کے سارے امتیازات کو نظر انداز کر کے انسان کی بحیثیت انسان مخاطب کرتے ہیں اور چند اصول پیش کرتے ہیں جو تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ ان اصولوں کو جو بھی مان لے وہ مسلمان ہے اور ایک عالمگیر امت مسلمہ کا فرد ہے، خواہ وہ کالا ہو یا گورا، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، عربی ہو یا اجمی، جہاں بھی کوئی انسان ہے، جس ملک یا قوم یا نسل میں بھی وہ پیدا ہوا ہے، وہ زبان بھی وہ بولتا ہے، وہ رنگ جو اس کا کھال کا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مخاطب ہے، اور اگر وہ آپ کے پیش کردہ اصولوں کو مان لیتا ہے تو بالکل مساوی حقوق کے ساتھ امت مسلمہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوت چھات، کوئی اونچ نیچ، کوئی نسلی یا طبقاتی امتیاز، کوئی لسانی یا قومی یا جغرافی افتراق جو عقیدے کی وحدت قائم ہو جانے کے بعد ایک انسان کی دوسرے انسان سے جدا کرتا امت مسلمہ میں نہیں ہے۔ رنگ و نسل کے تعصبات کا بہترین علاج یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدولت انسانیت کو میسر آئی ہے۔ رنگ و نسل کے تعصبات انسان کی سب سے بڑھ کر جس چیز نے تباہ کیا وہ یہ امتیازات ہیں جو انسان و انسان کے درمیان قائم کیے گئے ہیں، کہ اس کو نجس قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اچھوت ہے، اس کے وہ حقوق نہیں ہے جو برہمن کے حقوق ہیں، کہ اس کو فنا کر دینے کے لیے قابل قرار دیا گیا، کیونکہ وہ آسٹریلیا اور امریکہ میں اس وقت پیدا ہو گیا تھا جب باہر سے آنے والے اس سے زمین خالی کرانے کی ضرورت تھی، کہ اس کو پکڑ کر غلام بنایا گیا اور اس جانوروں کی طرح خدمت لی گئی، کیونکہ وہ افریقہ میں پیدا ہوا تھا، اس کا رنگ کالا تھا۔ غزن انسانی کے قوم، وطن، نسل، رنگ، زبان کی امتیازات قدیم ترین زمانے سے لے کر اس زمانے تک بہت بڑی مصیبت کا ذریعہ بنے رہے ہیں۔ اس بنیادی لڑائیوں ہوتی رہی ہیں، اس بنیاد پہ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑا ہے، ایک قوم نے دوسری قوم کو لوٹا ہے،
اور پوری پوری نسلیں تباہ برباد کر دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا ایسا علاج فرمایا کہ دشمنان اسلام بھی مان گئے ہیں کہ رنگ و نسل وطن کی امتیازات کو جس کامیابی سے اسلام نے حل کیا ہے، ایسی کامیابی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ امریکہ کے افریقہ نسل باشندوں کا مشہور لیڈر ایک زمانے میں گوری نسل کے خلاف کالی نسل کی شدید ترین تعصب کا علمبردار تھا، اسلام کو قبول کر کے جب حج کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ مشرق مغرب اور شمال جنوب ہر نسل سے نسل کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر وطن کے لوگ، ہر زبان بولنے والے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ سب نے ایک جیسا احرام کا لباس پہن رکھا ہے، سب ایک زبان لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں، ایک ہی جماعت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ وقار اٹھا کہ رنگ و نسل کے مسئلے کا صحیح حل یہی ہے، نہ کہ وہ جو ہم اب تک کرتے رہے ہیں۔ اس محروم کو تو ظالموں نے قتل کر دیا، مگر اس کی خود نوشت سوان عمر شائع شدہ موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حج سے کیسا گہرا اثر اس نے قبول کیا تھا۔ یہ حج تو اسلام کی عبادت میں صرف ایک عبادت ہے۔ اگر کسی شخص آنکھ کھول کے اسلام کی تعلیمات کو بحث مجموعی دیکھے تو کسی جگہ انگلی رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز کسی خاص قوم یا کسی خاص قبیلے یا نسل و طبقے کے مفاد کے لیے ہے۔ یہ تو پورے کا پورا دین ہی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے اس کی نگاہ میں وہ سب انسان یکساں ہیں، جو اس کے اصول قبول کر کے اس کی بنائی ہوئی عالمگیر برادری میں شامل ہو جائے۔ بلکہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کرتا جو گورو نے کالوں کے ساتھ کیا، جو سامراجی قوتوں نے اپنے محکوم قوموں کے ساتھ کیا، جو کمیونسٹ حکومتوں نے اپنے دائرہ اقتدار میں رہنے والے غیر کمیونسٹوں کے ساتھ کیا، حتیٰ خود اپنی پارٹی کے غیر مرغوب ارکان کے ساتھ کیا۔ انسانیت کی فلاح کے لیے وہ کیا اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے ہیں، اور ان میں کیا بات ایسی ہے جو نہ صرف فلاح انسانیت کے ضامن ہے بلکہ تمام انسانوں کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو کر امت بھی بنا سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں جو رنگ و نسل کی امتیازات کو، فرق و امتیاز کو مٹا کر صرف ایک امت بناتی ہے، اور انسانیت کے لیے یہ سبق دیتی ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھیں۔ یہاں پہ صرف اور صرف عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے، یہاں کرپشن نہ ہو۔ امت محمدیہ اپنے وسائل کو کس طریقے سے امت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، انسانیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی غیر اخلاقی چیزیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی جگہ مثبت چیزوں کو لایا جا سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو ہمدردی سے پیش آئیں۔ زندگی ایک موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور وقت ہی زندگی ہے۔ کام کریں، اچھا کریں، اور یہ سمجھ کے کریں کہ یہ میرے لیے آخرت میں ذریعہ نجات ہوگا۔ والسلام۔